ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ 12 وولٹ پلائی بیک ٹائپ بیٹری چارجر ان پٹ سے لے کر آؤٹ پٹ تک کیسے کام کرتا ہے، سرکٹ ڈائیگرام کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ان پٹ پر اے سی سپلائی ملتی ہے تو یہاں پر پہلے نمبر پر ایک فیوز لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس فیوز کا کام شارٹ سرکٹ کی صورت میں پاور سپلائی کو کٹ آف کر دینا ہے، یعنی فیوز ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر NTC یعنی نیگیٹیو ٹیمپریچر کوفیشنٹ والا رجسٹر لگا ہوتا ہے، جو کہ یہ 10 ایمپیئر پاور سپلائی ہے تو اس میں نہیں لگایا گیا ہے۔ اس NTC کا کام ہوتا ہے سٹارٹنگ کرنٹ کو لمٹ میں رکھنا، کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ کیپیسٹر پہلے ڈسچارج ہوتی ہے تو جیسے ہی ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں تو بہت ہیوی کرنٹ گزرتی ہے، تو اس ہیوی کرنٹ کو لمٹ میں رکھنے کے لیے یہاں پر ایک NTC لگا ہوا ہوتا ہے۔ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد برج لگا ہوتا ہے۔ یہ 4 ڈائیوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 4 ڈائیوڈز کے ذریعے اس AC سپلائی کو DC میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کیپیسٹر کی نمبر آتی ہے تو اس کیپیسٹر کے ذریعے جو پلسیٹنگ DC آؤٹ پٹ ہے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اب اس ہائی وولٹیج DC کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ ٹرانسفارمر کا پرائمری وائنڈنگ کا ایک سرا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس ٹرانسفارمر کا یہ کیپیسٹر کا پازیٹیو ٹرمینل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کا ایک ٹرمینل ڈائریکٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ ٹرانسفارمر کی پرائمری وائنڈنگ کا ایک ٹرمینل ہے۔ پرائمری وائنڈنگ کا دوسرا سرا ایک ماسفیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ وائنڈنگ کا دوسرا سرا یہاں پر آ کر ماسفیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے ماسفیٹ کو نکالا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماسفیٹ کا جو سورس ٹرمینل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لو ویلیو کا ایک رجسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اور رجسٹر کا دوسرا سرا ان پٹ سپلائی کے گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر گراؤنڈ سے مراد پرائمری ریکٹیفائڈ DC کا نیگیٹیو ٹرمینل ہے۔ یہ ماسفیٹ کا ڈرین ٹرمینل ہو گیا، اور یہ سورس ٹرمینل۔ تو سورس ٹرمینل یہاں پر آ کر 2 رجسٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو نکالا گیا ہے۔ تو ان 2 رجسٹر کے ذریعے آ کر یہاں پر نیگیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 رجسٹر لگائے گئے ہیں۔ اب اس ماسفیٹ کا کام ہوتا ہے سوئچنگ کے ذریعے ٹرانسفارمر کو آن اور آف کرنا۔ تو اس کو آن اور آف کرنے کے لیے یہاں پر ایک PWM IC لگی ہوتی ہے۔ اس PWM IC کی آؤٹ پٹ اس ماسفیٹ کے گیٹ ٹرمینل کے ساتھ ایک رجسٹر کے ذریعے لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ IC کی آؤٹ پٹ ہے، تو یہاں پر اس رجسٹر کے ذریعے جو کہ ابھی جل گیا ہے، یہاں پر آ کر اس جمپر وائر کے ذریعے اس گیٹ کو مل جاتا ہے۔ یہ جمپر وائر ہے۔ اچھا، IC کو چلانے کے لیے تو پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پاور سپلائی فراہم کرنے کے لیے اس ٹرانسفارمر میں ایک ایکسلری وائنڈنگ کی جاتی ہے۔ اس ٹرانسفارمر کا پازیٹیو سیٹ تو پازیٹیو سپلائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایکسلری وائنڈنگ کا پازیٹیو سرا گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ نیگیٹیو سرا ایک ڈائیوڈ کے ذریعے ایک کیپیسٹر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس IC کو اس کیپیسٹر کا پازیٹیو ٹرمینل مل جاتا ہے سپلائی فراہم کرنے کے لیے۔ یہاں یہ 2 تو پرائمری وائنڈنگ کے ٹرمینل ہے، یہ ایکسلری وائنڈنگ کے ٹرمینل ہے۔ اس کا ایک سر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس جمپر وائر کے ذریعے یہاں پر آ کر اس گراؤنڈ کے ساتھ مل جاتا ہے، جبکہ دوسرا سرا یہاں پر پیچھے کے سائڈ میں ایک پاس ڈائیوڈ لگا ہوا ہے۔ پاس ڈائیوڈ کا نیگیٹیو سائیڈ
ان دو رزسٹرز کے ذریعے یہ 10 اوہم کے دو رزسٹر ہے پیرالل میں لگے ہوئے، تو ان کی ٹوٹل ویلیو 5 اوہم بنتی ہے۔ تو اس کو سیریز میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کرنٹ کو لمٹ میں رکھ سکے۔ اگر یہ اس میں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جب یہ آئی سی آف ہوتی ہے تو ماسفیٹ کو کوئی سگنل نہیں جاتا، تو یہ ٹرانسفارمر بھی آف حالت میں ہوتا ہے، تو آکسیلری بھی آف حالت میں ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کیپیسٹر کو کوئی پاور سپلائی نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے آئی سی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک سٹارٹنگ رزسٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس ہائی وولٹیج سائڈ سے ایک ہائی ویلیو کا ایک رزسٹر آ کر اس کیپیسٹر کو مل جاتا ہے، اس وی سی سی والے کیپیسٹر کو۔ جیسے ہی پاور سپلائی ملتی ہے اور یہ فلٹر کیپیسٹر چارج ہو جاتا ہے، تو اس رزسٹر کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ کیپیسٹر چارج ہونے لگتا ہے اور اس کی وولٹیج 0 سے بڑھتی ہے۔ یہ آئی سی 3843 ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی وولٹیج 12 وولٹ پر پہنچتی ہے تو آئی سی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی آئی سی کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس ماسفیٹ کو پی ڈبلیو ایم سگنل کے ذریعے آن اور آف کر کے اس ٹرانسفارمر کو آن کر دیتا ہے۔ یہ آئی سی جیسے کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کی جو کنزمپشن کرنٹ ہے وہ تھوڑی ہائی ہوتی ہے، تو اس کیپیسٹر کو یہ ڈسچارج کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تب تک اس ٹرانسفارمر نے کام شروع کر دیا ہوتا ہے اور یہ کیپیسٹر ڈسچارج ہونے کو نہیں دیتا، اور اس طرح آئی سی کو مسلسل پاور سپلائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ رزسٹر ہے، اس کی ویلیو 140 کلو اوہم ہے، اور یہ اس سپلائی والے کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آئی سی ایک فکس فریکوینسی والی آؤٹ پٹ فراہم کرتی ہے، تو اس کے انٹرنل آسیلیٹر کو چلانے کے لیے یہاں پر آر ٹی سی ٹی ایک ٹرمینل نکلا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک اور پن ہوتا ہے وی ریفرنس، یعنی فکس 5 وولٹ آؤٹ پٹ سپلائی فراہم کرتا ہے، تو اس سے ایک رزسٹر آ کر اس کیپیسٹر کو چارج کرتا ہے۔ تو انٹرنل آسیلیٹر کی فریکوینسی کو اس رزسٹر اور کیپیسٹر کی ویلیو سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آئی سی آن ہوتا ہے اور پہلا سائیکل دیتا ہے اس ماسفیٹ کے گیٹ پر، تو یہ ماسفیٹ آن ہو جاتا ہے۔ ماسفیٹ کے آن ہوتے ہی اس انڈکٹر کو ہائی وولٹیج ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو انڈکٹر میں پہلے کرنٹ 0 ہوتی ہے، تو اس میں کرنٹ 0 سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسفیٹ کے سورس کے ساتھ ایک لو ویلیو کا ایک رزسٹر لگا ہوا ہے، تو اس رزسٹر میں ایک ڈراپ واقع ہوتا ہے، تو اس رزسٹر میں جو ڈراپ واقع ہوتا ہے وہ بھی اس کرنٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اب اس رزسٹر میں جب ڈراپ 1 وولٹ کو پہنچتا ہے، آئی سی کی کرنٹ سینس والی پر جب 1 وولٹ کا سگنل ملتا ہے تو یہ آؤٹ پٹ کو آف کر دیتا ہے، یعنی جو ماسفیٹ کی گیٹ ہے اس کو آف کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ماسفیٹ آف ہو جاتا ہے تو اس وائنڈنگ میں چونکہ کرنٹ گزر رہی ہوتی ہے، اس کا راستہ تو بند ہو جاتا ہے، تو متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے ایک سیکنڈری وائنڈنگ کی جاتی ہے، جس کا ایک سرا گراؤنڈ کے ساتھ اور دوسرا سرا ایک شارٹ کے ڈائیوڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کرنٹ جب اس میں اس طرف گزرتی ہے تو اس وائنڈنگ میں کرنٹ آف ہو جاتی ہے، تو جو سارا انرجی ہے وہ سیکنڈری وائنڈنگ میں پلائی بیک ہو کر گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایکسیلری وائنڈنگ میں بھی تھوڑا کرنٹ گزرتی ہے۔ ان دونوں میں جو وولٹیج ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو یہاں آؤٹ پٹ پر آ کر ایک کیپیسٹر اس سارے انرجی کو سٹور کر دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفارمر کی سیکنڈری وائنڈنگ، جس کا ایک ٹرمینل اس گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ آؤٹ پٹ کیپیسٹر کا نیگیٹیو ٹرمینل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا سرا یہاں پر آ کر 1 2 3 4 جمپر وائر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جمپر وائر ادھر ان دو شارٹ کے ڈائیوڈز کو ملتی ہے۔ یہ سینٹر ٹائپ 2 ڈائیوڈز ہیں، تو اس کا جو درمیانہ ٹرمینل ہے یہ آؤٹ پٹ یہاں پر آ کر اس کیپیسٹر کو مل جاتی ہے، جبکہ سینٹر ٹیپ والے 2 ان پٹ جو ہیں وہ ایک جمپر وائر کے
ٹرانسفارمر کے سیکنڈری وائنڈنگ کے دوسرے سرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان پٹ کا سارا کرنٹ سیکنڈری میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور پرائمری میں تو ٹرن زیادہ ہوتی ہے اور کرنٹ کم ہوتی ہے۔ تو سیکنڈری میں ٹرن کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے کرنٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر پرائمری وائنڈنگ میں 40 ٹرنز ہو اور سیکنڈری میں 5، جو کہ عام طور پر اس میں ہوتا ہے، اس میں جب 3 ایمپیئر تک کرنٹ پہنچ جائے اور یہ آف ہو جائے تو اس کی جو ٹرن ریشو ہے وہ 1:8 ہے۔ تو اس سیکنڈری وائنڈنگ میں 24 ایمپیئر کرنٹ پلائی بیک سمت میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پلائی بیک ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح کم ہونے لگتی ہے۔ جب یہ وقت کے لحاظ سے کم ہونے لگتی ہے تو تب تک آئی سی کے انٹرنل آسیلیٹر کا دوسرا سائیکل شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس ماسفیٹ کو آن کر دیتا ہے، اور اس طرح پرائمری کرنٹ مکمل زیرو نہیں ہوتی تو جس ویلیو پر ہوتی ہے اس سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ مسلسل سوئچنگ پر ہوتا ہے اور مسلسل آؤٹ پٹ پر یہ انرجی سٹور کرتا ہے تو اس کیپیسٹر کی وولٹیج مسلسل بڑھتی ہے۔ تو اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بڑھتا رہے گا اور یہ کیپیسٹر اور یہ ماسفیٹ اور یہ ڈائیوڈ یہ سارے جل جائیں گے۔ تو اس آؤٹ پٹ وولٹیج کو لمٹ میں رکھنے کے لیے یہاں پر ایک وولٹیج ریگولیٹر آئی سی لگی ہوئی ہوتی ہے 431۔ یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو 431 لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹرمینل کا ایک وولٹیج ریگولیٹر آئی سی ہوتی ہے۔ ایک ٹرمینل گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ایک ٹرمینل بھی ریفرنس ہوتا ہے۔ اس ٹرمینل پر جب وولٹیج 2.5 وولٹ سے معمولی بڑھتی ہے تو اے سی کا جو اینوڈ ٹرمینل ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور اس میں کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس میں کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے آؤٹ پٹ کے ساتھ ایک آپٹو کپلر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی آپٹو کپلر کی ان پٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان دو ریزسٹر کی ویلیو اس طرح سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان پٹ پر جب 14.2 پر وولٹیج پہنچ جائے تو اس ریزسٹر پر جو ڈراپ واقع ہوتا ہے وہ 2.5 وولٹ ہوتا ہے۔ تو آؤٹ پٹ وولٹیج اس سے اگر معمولی بڑھتی ہے تو اس وولٹیج ریگولیٹر آئی سی کے آؤٹ پٹ پر آپٹو کپلر کو کرنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپٹو کپلر لگا ہوا ہوتا ہے جس کی ان پٹ پر یہ 431 آئی سی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ چاروں ریزسٹر وولٹیج ڈیوائیڈرز ہیں۔ آپٹو کپلر کی جب ان پٹ پر سگنل مل جاتی ہے تو اس کی آؤٹ پٹ پر جو ٹرانزسٹر ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ 3843 کی کمپنسیشن پن کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آپٹو کپلر کی آؤٹ پٹ ہے۔ اس کمپنسیشن پن کی جو وولٹیج ہے اور جو کرنٹ سینس ان پٹ پن کی وولٹیج ہے 1 وولٹ اور اس پر 5 وولٹ ہوتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کمپنسیشن پن کی وولٹیج ہم 5 وولٹ سے کم کر کے 4 وولٹ پر لے آئے یا 3 وولٹ پر لے آئے تو کرنٹ سینس پن کی جو وولٹیج تھریشہولڈ ہے وہ 1 وولٹ سے کم ہو کر 0.7 0.8 پر ہو جائے گی۔ اگر اس کمپنسیشن پن کی وولٹیج کو ہم 0 کر دیں تو جو کرنٹ سینس پن ہے اس وولٹیج تھریشہولڈ جو ہے وہ 0 ہو جائے گی، تو اس رجسٹر میں 0 کرنٹ پر بھی یہ آئی سی آؤٹ پٹ کو آف کر دے گا۔ یعنی اگر اس کمپنسیشن پن کو ہم ڈائریکٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کریں تو اس کی وولٹیج 0 ہو جائے گی اور یہ آؤٹ پٹ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ تو اس آپٹو کپلر کا کام ہوتا ہے اس کمپنسیشن پن کے وولٹیج کو ایسے لمٹ میں رکھنا کہ آؤٹ پٹ وولٹیج 14.2 سے بڑھ نہ جائے اور کم بھی نہ ہو جائے۔ یعنی اگر 14.2 سے وولٹیج کم ہوتا ہے تو اس میں کرنٹ کم ہو جاتی ہے، اس میں کرنٹ کم ہو جانے سے آپٹو کپلر کی آؤٹ پٹ ٹرانزسٹر کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور اس طرح کمپنسیشن پن کی وولٹیج بھی بڑھ جاتی ہے، تو آؤٹ پٹ پر جو ڈیوٹی سائیکل ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ پر لوڈ نہیں لگا ہو تو یہ کیپیسٹر جیسے ہی فل چارج ہو جاتا ہے تو یہ ان پٹ کو مکمل طور پر آف نہیں کر دیتا، لیکن انتہائی کم کرنٹ
اس وائنڈنگ میں گزرتی ہے، یعنی اس کمپنسیشن پن پر جو وولٹیج ہوتی ہے وہ 0.8 یا 1 وولٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ اتنا کرنٹ آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے کہ اس ایگزیلری وائنڈنگ کے ذریعے اس آئی سی کو سپلائی فراہم کرتے رہے اور آؤٹ پٹ پر جو دوسرے ایگزیلری آئی سی یا دوسرے کمپوننٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سپلائی ملتی رہے۔ اس آئی سی میں ایک اور ٹرمینل بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایف بی، یعنی فیڈ بیک ہو۔ اس فیڈ بیک اور اس کام دونوں کے ذریعے اس پاور سپلائی کی وولٹیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس 12 وولٹ چارجر میں یہ ایف بی پن جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی سارے وولٹیج کو کم پن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایف بی پن کو گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب بیٹری کے وولٹیج کو مانیٹر کرنے کے لیے آؤٹ پٹ پر ایک اور آئی سی لگی ہوتی ہے، LM358۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں LM358۔ یہ ایک ڈوئل آپریشنل ایمپلیفائر ہوتا ہے۔ یہ بیٹری کے وولٹیج کو بھی مانیٹر کرتا ہے۔ یہاں پر ایک کاپر بار لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آؤٹ پٹ سارا کرنٹ اس میں گزرتی ہے تو اس کو ایک بہت ہی کم وولٹیج ڈراپ ہو گیا ہوتا ہے، تو یہ ایمپلیفائر اس کو بھی سینس کرتا رہتا ہے۔ جب آؤٹ پٹ بیٹری فل چارج ہو جائے اور اس کی وولٹیج 14.2 پر پہنچ جائے تو بیٹری میں کرنٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، تو ایک لمحہ آتا ہے کہ کرنٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آئی سی آؤٹ پٹ یہ 14.2 وولٹ کو 13.8 یعنی فلوٹ چارج پر اس طرح لے آتا ہے کہ اس آپٹو کپلر کی جو ان پٹ ہے وہ تو اس وولٹیج ریگولیٹر آئی سی کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک ڈائیوڈ کے ذریعے اس 358 آئی سی کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے جو کہ اس 431 آئی سی کے آؤٹ پٹ یعنی اس آپٹو کپلر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو آؤٹ پٹ وولٹیج کو 2 سٹیج کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی اس وولٹیج ریگولیٹر آئی سی کا کام ہوتا ہے میکسیمم وولٹیج کو لمٹ میں رکھنا، اور 358 آئی سی کا کام ہوتا ہے آؤٹ پٹ کو انٹیلیجنٹ چارجنگ فراہم کرنا، یعنی 2 سٹیج۔ اس 358 آئی سی کے دوسرے ایمپلیفائر کے آؤٹ پٹ ایک ٹرانزسٹر کو بھی ملتی ہے، یعنی جب آؤٹ پٹ پر ہم بیٹری کو لگاتے ہیں تو جیسے ہی اس میں کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس بار کے ذریعے یہ آئی سی کرنٹ کو سینس کر کے آؤٹ پٹ پر ایک ٹرانزسٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو آن کر دیتا ہے۔ اس ٹرانزسٹر کی کلیکٹر ٹرمینل پین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پین آن ہو جاتا ہے۔ جب آؤٹ پٹ کرنٹ 0 ہوتی ہے تو یہ پین کو آف کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ آئی سی ان 2 انڈیکیٹرز کو بھی چارجنگ کی صورت میں اس گرین انڈیکیٹر کو اور بیٹری فل کی صورت میں اس ریڈ انڈیکیٹر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کاپر بار میں جو ڈراپ ہوتا ہے وہ تو 358 آئی سی کو بھی ملتی ہے، لیکن ایک رجسٹر کے ذریعے اس ایمپیر میٹر کو بھی ملتی ہے، اور اس طرح اس ایمپیر میٹر کے ذریعے آؤٹ پٹ ایمپیر کو بھی انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔